اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ گیا، یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں۔ تو طارق جمیل صاحب نے محفل خل میں، آپ اٹھا کے دیکھ لو ان کی ویب سائٹ پر اور ان کے الیکٹرانک میڈیا کی ساری سائٹوں پر، کیا بول رہے ہیں معلوم؟ روتے ہوئے بول رہے ہیں کہ ایک پٹھان میرے سامنے آیا اور آ کے مجھے خواب سنایا، اور وہ خواب میں اس نے بتایا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو بخش دیا، میرا بیٹا جنت میں ہے۔ واہ واہ واہ! اللہ کے رسول کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، اللہ کے رسول معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور تمہارا بیٹا جنت میں ہے، تم کو معلوم ہو گیا۔ تمہارا ایک پٹھان دوست تمہارے کو آ کے بول دیا کہ تمہارا بیٹا جنت میں ہے، خودکشی کرنے والا جنت میں ہے۔ تم ہی بول رہے ہیں نا خودکشی کیا۔ جب خودکشی کیا تو پھر وہ احادیث کے ذخیرے، پھر وہ تعلیمات نبوی اور وہ اسلامی جو احکام ہیں جو روک رہے ہیں ہمیں اس برائی سے، آپ بھلائی کا ایک دروازہ کھول دیے جنت میں جانے کے لیے، اپنے بیٹے کی جنت میں پہنچنے کی نوجوانوں کو خوشخبری سنا کے کیا اس کی بھی تبلیغ کر رہے ہو؟ شرم کرو، شرم۔ آج اس طریقے کا مزاج باغیانہ بنا رہا ہے دین سے نوجوانوں کو۔ خودکشی کا معاملہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا شبہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کبیرہ گناہ کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ کبھی تو کہا گیا کہ ڈپریشن کا شکار تھا، ذہنی مریض تھا، کبھی تو کہا گیا عشق میں مبتلا تھا، کبھی تو کہا گیا کہ بیوی کے ساتھ نا اتفاقی تھی اور آپس میں بن نہیں پڑتی تھی، اور کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، اور محفل خل میں بیٹھ کر جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ یا میں مسلکی تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا